عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن صدق اللہ العظیم۔ معزز علماء کرام، محترم عزیز دوست اور بزرگوں، دنیا میں آنے والے ہر انسان پر دو طرح کے حالات ہوتے ہیں، یا تو مال کے ساتھ اور نعمتوں کی فراوانی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اور کبھی جو ہے حالات ناسازگار ہوتے ہیں، مالی لائن سے تکلیف، کاروباری ملازمت، گھریلو لائن، دوست اور احباب والی لائن، ان تمام شعبوں کے اندر تکلیف کے ساتھ، اسٹرگل کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ تو قرآن کریم نے ان دونوں احوال کو بیان کیا کہ جن کو حق تبارک و تعالی نے دنیا میں نعمتوں سے نوازا اور نعمتوں کے ملنے کے بعد اگر وہ اللہ کو بھول جائے، اللہ کے نبی کے طریقوں کو چھوڑ بیٹھے اور پھر اس مال سے اپنی پراپرٹی بنائے، بلڈنگ بنائے، اپنا مکان تعمیر کرے، اور اس کے بعد جو ہے اس پر ایک چھوٹی سی تختی لکھ کر لگا دے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے، تو نعمت کے ملنے کے بعد نعمت کی ناشکری یہ ہے کہ نعمت کو اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق خرچ کیا جائے، یہ نعمت کا شکریہ ہے، اور اس شکریہ پر اللہ نعمت کو بڑھائیں گے۔ اگر مال ملا اور مال کا غلط استعمال کیا، اپنا سینما دیکھنے میں یا جو ہے گناہ کے کام میں مال کو لگایا اور اپنی زبان سے یہ کہے کہ اللہ کا شکر ہے، تو یہ جو ہے مال کا شکریہ نہیں کہا جائے گا۔ تو دنیا کے اندر جو آدمی مال کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے نبی کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اور پھر کوئی اس سے پوچھتا ہے کہ تمہاری کیا حالت ہے، تو وہ کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب کا مجھ پر بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے، دیکھو میرے پاس مہنگے سے مہنگی گاڑی بھی ہے، میرے پاس اچھے سے اچھا مکان بھی ہے، میرے پاس جو ہے استعمال کرنے کے لیے کتنی ساری چیزیں، کتنی ساری اشیاء موجود ہیں۔ تو یہ حقیقت میں قدردان نہیں کہا جائے گا، بلکہ ناقدرہ کہا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کی نعمتوں کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتے ہیں، جیسا کہ علماء نے لکھا کہ جب مال کے آنے کے بعد اگر زبان بگڑتی ہے اور زبان سے جو آیا وہ بولنے لگتا ہے، لوگوں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، غریبوں سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، اللہ کے دین کی مدد سے، چاہے وہ مدارس کے لائن کی مدد ہو، چاہے وہ مساجد کی لائن کی مدد ہو، چاہے وہ علماء کرام کی لائن کی مددیں ہوں، چاہے وہ دین کے جو شعبے جو اللہ کے نزدیک حق ہیں
اس کی محنت ہو، اس سے اپنے مال کو روک لیتا ہے اور جو ہے لوگوں کے سامنے غلط زبان استعمال کرتا ہے، تو علماء نے لکھا کہ یہ اس کی پڑتی کے دن شروع ہو گئے، اب اس کی تنزلی ہوگی، اس لیے کہ زبان جب بگڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ اونچے سے لے کر اس کو نیچائی طرف لے کر آتے ہیں، اور جس آدمی کی زبان ایسے موقع پر بھی پھسلتی نہیں بلکہ ثابت قدم رہتی ہے کہ نہیں، اللہ نے جو جو حقوق میرے اوپر عائد کیے ہیں، جن کے حق کو ادا کرنا میرے اوپر واجب ہے، میں ان کے حقوق کی ادائیگی کے اہتمام کے ساتھ ساتھ دیگر دین کے شعبے پر بھی اپنے مال کو خرچ کروں گا، تو پھر جو ہے حق تبارک و تعالی چاہے ظاہر میں وہ ذلیل نظر آتا ہو، ظاہر میں لوگ اس کی ہنسی مذاق اڑاتے ہوں، اللہ رب العزت زبان کے کنٹرول کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو بلندی کی طرف لے جاتے ہیں، عزت کی طرف لے جاتے ہیں، سر بلندی کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے پہلا دور بیان کیا کہ اگر نعمتیں مل گئی اور اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے نبی کی نافرمانی کے ساتھ جو ہے زندگی گزارتا ہے اور پوچھنے والوں سے کہتا ہے کہ میرے رب کا بڑا فضل ہے، اب دوسرا دور اس کے اوپر شروع ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات جو ہے ذہن میں رہے کہ ایک آدمی غریب ہو اور غریبی کے بعد اگر اس کو مالداری ملی تو وہ اپنی غریبی کے دن کو یاد رکھتا ہے، اور جو ہے اس کی بار بار اس کے ذہن میں یہ سوچ اور بچار آتے ہیں، تو نیچے سے آدمی جب اوپر جاتا ہے تو یہ اس کے لیے حقیقی ترقی ہوتی ہے، اور جو آدمی ترقی پر ہو اور اس کو نیچے پھینک دیا جائے تو اس کے لیے بڑی مشکل کے دن ہوتے ہیں، اس لیے کہ اے سی کے بغیر سویا نہیں، اب حالات آ گئے، پنکھے بھی جو ہے استعمال کرنے کی گنجائش نہیں رہی، ٹیوب لائٹ اور بڑے بڑے جو ہے بلب کے اندر بیٹھا کرتا تھا، اب ایک چھوٹا سا بلب جل رہا ہے، اب جو ہے دن کٹنے مشکل ہو جاتے ہیں۔ تو ترقی سے تنزلی پر جو آیا اس کے لیے جو ہے بڑی سخت آزمائش ہوتی، تو حق تبارک و تعالی دوسرا دور بیان کرتے ہیں، وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، پھر اللہ اپنے بندے کو آزماتے ہیں مال کی کمی ڈال کر، ضرورت کی چیزیں جو ہے جتنی ہونی چاہیے اس میں کمی ڈال کر، پھر وہ بندہ جو ہے پریشان حال لوگوں کے سامنے جو ہے سوال کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور جو ہے اپنی زبان کو حرکت دیتا ہے۔ حق تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، او میرے بندے کیا ہو گیا، آج تک میں نے اتنی نعمتیں تجھے کھلائی، بہتر سے بہتر کپڑے پہنائے، کیا ہو گیا تھوڑی دیر میں تیری زبان کا رخ بدل گیا اور تو میری برائی کرنے لگا؟ میں تیرا خالق، میں تیرا مالک، تجھ پر سب سے زیادہ رحم میں ہی کر سکتا ہوں، دنیا میں کوئی طاقت تیرے اوپر اتنا رحم نہیں کر سکتی جتنا کہ تیرا رب تیرے اوپر رحم کر سکتا ہے۔ تجھے چاہیے کہ مال کی کمی اللہ کی طرف سے آئی تو تو ایسے موقع پر بھی اللہ کو یاد کرتا، نبی کے طریقوں میں جو ہے دیکھتا کہ کون سا طریقہ چھوٹ رہا ہے جس کی وجہ سے یہ حالات آ گئے، تو جو ہے قرآن نے بیان کیا انما العسر یسرا، تکلیف کے بعد پھر راحت کے دن آئیں گے، اور وہ راحت ایسی ہوگی جو انشاءاللہ ہمیشہ چلے گی۔ تو بندہ جب حالات آ جائے مالی لائن کے، گھریلو لائن کے، بیوی ناراض کر رہی ہے، بیوی ستا رہی ہے، اولاد ستا رہی ہے، رشتہ دار ستا رہے، تمام تکلیفوں کو برداشت کرتا رہے، صبر کرتا رہے، تو حق تبارک و تعالی یہ تکلیف کے بعد راحت کے دن لاتے ہیں۔ اور حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ نے لکھا کہ مومن کے اوپر تکلیف کے آنے پر مومن کو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے کہ تکلیف کے بعد راحت ہے، اور قرآن کا وعدہ سچا ہے، کبھی جو ہے غلط نہیں ہو سکتا۔ تو وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، جب جو ہے بندے کے اوپر حالات آئے مالی لائن کے، اب یہ لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ نماز بھی پڑھتا ہوں، روزی میں برکت نہیں ہوتی، تو ہم جو ہے اس سے پوچھیں گے کہ میرے بھائی نماز کے اوپر وعدہ ہے، نماز بھی وہ جو اللہ کے نزدیک قبول ہو، تجھے کیا معلوم
تیری نماز قبول بھی ہوئی یا تیرے اوپر رد کر دی گئی. میں بھی نماز پڑھتا ہوں, مجھے بھی علم نہیں کہ میری نماز قبول ہو رہی ہے یا رد کی جا رہی ہے. میں تو اپنے رب سے اب اس کا فضل اور اس کا رحم اور اس کا کرم مانگتا ہوں کہ میرے رب, میرے پاس کوئی نیکی نہیں, تیرا فضل شامل حال ہو جائے تو میرے اوپر بڑا احسان ہوگا. تو بندہ جو ہے لوگوں کے سامنے شکایت کرتا ہے کہ دیکھو میں نے جو ہے دین کے اوپر اتنا مال لگایا لیکن اس کے باوجود میرے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی, میں صدقہ بھی نکال رہا ہوں, مال میں برکت نہیں ہو رہی. ارے اللہ کے بندے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان اور اللہ کا فرمان برحق ہے, سچ ہے. اللہ نے کہا کہ سود سے مال گھٹتا ہے اور صدقے سے مال بڑھتا ہے. اللہ ضرور بڑھاتے ہیں, تیری نظریں اس کو دیکھ نہیں سکتی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صدقے سے مال بڑھتا ہے, تیری سمجھ میں آئے یا نہ آئے اللہ بڑھاتے ہیں. تیرا کام ہے سر خم تسلیم کرنا اور تیرا کام ہے اللہ کے نام پر مال کو دینا, مال کو جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کرنا. قبول کرنا نہ کرنا اس کا اختیار ہے. تو اللہ سے اچھا گمان رکھ کہ میرے رب جو حق تھا دین کا وہ تو ادا نہ ہوا, چھوٹا موٹا ٹوٹا پھوٹا یہ عمل ہوا, آپ اپنے فضل سے اس کو قبول کر لیں تو آپ کا بڑا احسان ہوگا. تو خیر ہونا چاہیے تھا یہ, لیکن انسان کبھی یہ کرتا ہے کہ مال کی کمی آئی تو جو ہے روتا پھرتا ہے, لوگوں سے سوال کرتا ہے. اور اللہ جو ہے انسانوں میں جو غیرت ہے اس سب سے زیادہ غیرت اللہ کو ہے. ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ ایک بندے کا نکاح کسی عورت کے ساتھ ہوا, دونوں میاں بیوی کے اندر محبت 20 سال 30 سال کی محبت, لیکن ایک دن جب شوہر اپنی بیوی کے ساتھ نکلے اور دیکھا کہ بیوی پرائے مرد کی طرف دیکھ کر ایک سیکنڈ کے لیے, چند سیکنڈ کے لیے مسکرائی, شوہر نے اس کو دیکھ لیا تو شوہر کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کو اپنے ساتھ رکھے. وہ اتنے سالوں کی محبت کو بھول جاتا ہے اور راستے ہی میں اپنی بیوی سے کہہ دیتا ہے آج سے تو میری نہیں اور میں تیرا نہیں, اس لیے کہ جب تک تیری نظر میرے اوپر تھی میں تیرا تھا, اب تیری نظر پرائے مرد پر چلی گئی, اب میں تیرا نہیں رہا. تو شوہر اس کو گھر تک لانا بھی برداشت نہیں کر سکتا. تو ہم اندازہ لگائے کہ ایک شوہر میں اتنی غیرت, تو اللہ تو سب سے زیادہ غیور ہیں. اللہ کو کتنی غیرت آتی ہوگی کہ بندہ میرا اور کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلائے, اللہ کیسے جو ہے برداشت کریں گے. تو آج کل جو ہے شادیوں کے بعد یہ جو ہے سلسلہ ہوتا ہے کہ بیوی جو ہے بیچاری گھر پر آئی تو اب جو ہے شوہر کہتا ہے کہ تیرا ابا نے فریج بھی نہیں دیا, تیرا ابا نے اے سی بھی نہیں دیا, تیرا ابا نے فلانی چیز نہیں دی. تو یہ سوال کا دروازہ کھلتا ہے کہ اللہ رب العزت کو اس سے یہ چیز جو ہے بڑی ناپسند. اللہ کہتے ہیں کہ تیری بیوی کے باپ کے پاس کیا ہے, وہ بھی تو محتاج ہے. سب سے بڑا بادشاہ میں ہوں, بادشاہوں میں سب سے بڑا بادشاہ میں ہوں, تم مجھ سے مانگ. تیری بیوی سے مانگے گا ملے گا لمیٹڈ, اور میرے پاس سے مانگے گا ملے گا ان لمیٹڈ, اور میرے خزانے کبھی ختم نہیں ہوں گے. تیرے بیوی کے باپ کے خزانے تو ختم ہو سکتے ہیں لیکن تیرے رب کا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوگا. دنیا کی ساری انسانیت ایک ہی وقت میں ہاتھ اٹھا کر میرے خزانے مانگ لے اور میں سب کو ان کی امیدوں سے زیادہ دے دوں تو بھی میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں آئے گی جتنا کہ سوئی کو سمندر میں ڈبایا جائے اور اس کے سوراخ میں جو پانی آتا ہے اتنی بھی کمی جو ہے میرے خزانے میں نہیں ہوگی. البتہ سمندر میں اتنی کمی ہوئی کہ ایک سوراخ جتنا پانی نکلا, لیکن میرے خزانے میں تو اتنی بھی کمی نہیں ہوگی. او میرے بندے, میں چاہتا ہوں کہ تو میرا بن کر رہے تو میں بھی تیرا بن کر رہوں. اگر تو میرا نہیں بنے گا تو میں بھی تیرا نہیں بنوں گا, پھر تو روتا پھرے گا اور سارے لوگ تیرے رونے کی کوئی قدر نہیں کریں گے. تیرا رب ہی تیرے ایک ایک بول کی قدر کرتا ہے, تیرے ایک ایک آنسو کی قدر کرتا ہے. او میرے بندے, تو کہاں چلا گیا؟
تو کس کے پاس تو نے ہاتھ پھیلا لیے؟ جو معذور ہے، جو محتاج ہے، جو بندہ ہے، تو نے اس کے پاس ہاتھ پھیلا لیے۔ او میرے بندے، ماہ مبارک کے واسطے سے تو مجھ سے مانگنے کی عادت ڈالتا، میرے بندے میرا اور تیرا تعلق ایک ہو جاتا، تیری زبان سے الفاظ نکلتے اور تیرا رب تیرے الفاظوں کو پورا کر دیتا۔ او میرے بندے، تیرے دل میں چاہت آتی، تیرا رب تیری چاہت کو پوری کرتا۔ تو نے جو ہے ماہ مبارک کی مبارک گھڑیوں میں مجھ سے تعلق جوڑنے کے بجائے تو نے مخلوق سے تعلق کو جوڑا، اور تو نے یہ سمجھا کہ اس سے میرا کام بنے گا، اس سے میرا کام بنے گا۔ یاد رکھ میرے بندے، آج تک مخلوق نہ کسی کے کام آئی ہے اور نہ آئندہ کسی کے کام آئے گی۔ مخلوق نہ کسی کی وفادار بنی ہے، نہ کسی کی وفادار بنے گی۔ اگر ظاہر میں تجھے کوئی وفادار نظر آ بھی رہا ہے تو وہ موت تک تیرا وفادار رہے گا، موت کے بعد تیرا وفادار نہیں رہ سکتا۔ او میرے بندے، تو نے جو ہے رب کریم کے ساتھ وفا نہیں کی۔ اگر تو رب کے ساتھ وفا کر لیتا، تیرا رب تیری دنیا میں بھی وفاداری اور تیری آخرت میں بھی تیرا ساتھ دیتا، تیری وفاداری کو نبھاتا۔ لیکن دنیا والوں کے سامنے تو چلا گیا، تو نے رب کو ناراض کر لیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رب یہ کہہ دے، جا در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہے، میں دیکھتا ہوں تیری ضرورت کون پوری کرتا ہے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ یہ ماہ مبارک کی کچھ گھڑیاں ہمارے پاس رہ گئی، ہم جو ہے ان گھڑیوں کو غنیمت سمجھیں اور رب کی بارگاہ میں اپنے سوالات پیش کریں۔ میرا رب میری تمام ضرورت کو بخوبی جانتا ہے، میری اولاد کی ضرورت کو بخوبی جانتا ہے۔ میں اپنی اولاد کو یہ تعلیم دوں کہ تیرے باپ کے پاس کچھ بھی نہیں، تیرے باپ کے پاس بھی وہی ہے جو ہمارا رب ہم کو عطا کرتا ہے۔ او میرے بچوں، تمہارا باپ بھی اللہ کا فقیر، تم بھی اللہ کے فقیر، تمہارا باپ بھی اللہ سے مانگتا ہے، تم بھی اللہ سے اپنی ضرورتیں مانگو۔ ایک باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچپن ہی سے بچے کی تربیت اس انداز کی کرے کہ بچہ جو ہے رب سے تعلق جوڑ لے۔ اب باپ دنیا سے چلا بھی جائے گا اور بچوں کا تعلق رب سے جڑا ہوا ہوگا تو بچوں کو کبھی یہ یاد نہیں آئے گا کہ باپ ہوتا تو یہ چیز لا کر دیتا، باپ ہوتا تو یہ کپڑے ہوتے، باپ ہوتا تو یہ ہوتا اور وہ ہوتا۔ اب جو ہے چونکہ باپ نے رب سے لینے والا راستہ بتلا دیا، اب بچہ باپ کے جانے کے بعد باپ کی قبر پر کھڑا رہ کر یہ کہے گا کہ ہمارے ابا، آپ کا ہم پر بڑا احسان کہ آپ نے مخلوق کے بجائے رب سے ہمارا رشتہ جوڑ دیا، رب کے خزانے سے ہم کو لینے والا بنا دیا۔ وہ ہمارے ابا، اللہ آپ کو اجر عظیم سے نوازے، اللہ آپ کو اپنی شایان شان بہتر سے بہتر نعمتوں سے مالا مال کرے۔ یہ جو ہے بچوں کی زبان پر ہوگا۔ اور اگر باپ نے صحیح تربیت نہیں کی اور مخلوق کے خزانوں پر نظریں ان کی دڑوائی، باپ کے جانے کے بعد یہ در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے اور قدم قدم پر کہیں گے کہ ہمارا ابا نہیں، ہمارا باپ نہیں، اس لیے ہمارے گھر کی یہ حالت ہے۔ مایوسی والی باتیں جو شیطان کا کام ہے کہ فقر کی اور مایوسی والی باتوں سے انسان کو ڈراتا رہتا ہے کہ اب تیرا باپ نہیں رہا، اب تیرا کیا ہوگا، تیرا لائٹ بل کون بھرے گا، تیرے جو ہے بچوں کی اسکول کی فیس کون ادا کرے گا، تیرا مینٹیننس کون دے گا۔ یہ ساری باتیں جو ہے شیطان پیدا کرتا ہے۔ بندے کا کام ہے کہ اپنے رب سے کبھی مایوس نہ ہو، اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں، لامحدود ہیں۔ ہم مانگتے مانگتے تھک جائیں گے لیکن وہ دیتے دیتے کبھی نہیں تھکے گا۔ اور ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کتنے اکابرین دنیا سے جو ہے جا رہے ہیں۔ آج جو ہے دنیا ہمارے بڑوں کی کمی کو محسوس کر رہی ہے۔ آسمان کے وہ دروازے روتے ہوں گے جن سے ان کے اعمال نامے جایا کرتے تھے، زمین کے وہ حصے آج ان کی جدائی پر روتے ہوں گے جن پر بیٹھ کر یہ اللہ کو منایا کرتے تھے، اللہ کے خزانے سے لیتے تھے، زمین کے وہ حصے آج روتے ہوں گے۔ اسی سلسلے کی ایک جو ہے ہمارے بڑے بزرگ شیخ الحدیث
حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ آج دنیا سے کوچ کر گئے۔ وقت کے بڑے محدث، حدیث پڑھنے اور پڑھانے والے آج ہمارے بیچ سے چلے گئے۔ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو میرے عزیز دوستو، روزانہ جو ہے کوئی نہ کوئی دنیا سے جا رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بڑوں کی قدر کر لیں، ان کی باتوں کو دل کے کان سے سنیں اور اس پر عمل کر لیں، اس سے پہلے کہ ہمارے پاس سے اللہ نہ کرے یہ علم دین رخصت ہو جائے، اور اس کے بعد ہم کہیں کہ ہم کو تو یہ بھی پتہ نہیں تھا، ہم کو تو وہ بھی پتہ نہیں تھا۔ عزیز دوست اور بزرگوں، ان لمحوں کی قدر کریں، اللہ والوں کی قدر کریں، ان کے جو ہے پاس سے جو علم ہم کو مل رہا ہے اس کو ہم اپنی عملی زندگی میں لائیں، اپنے بچوں کو بڑوں کے پاس لے جائیں، ان کو جو ہے بڑوں کے آداب سکھلائیں، سمجھائیں کہ یہ جو ہے امت کے حق میں کتنے بڑے محسن ہیں۔ ابھی بھی ہمارے کئی بزرگ حیات ہیں، ہم ان کی قدر کر لیں۔ اللہ تعالی ہمارے جتنے اکابرین، خصوصاً میرے پیر اور مرشد حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان سب کی عمروں میں برکت عطا فرما کر ان کا سایہ ہمارے اوپر تادیر قائم فرمائے، ان کو خوب صحت، عافیت اور تندرستی عطا فرمائے۔ جو ہمارے حق میں آج دعائیں کرتے ہیں، ہمارے حق میں روتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی ہم سب کو جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ، نحن نستغفرک ونتوب الیک ونصلی علی رسولہ النبی الکریم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے قصور اور کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجیے، آپ کی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر آپ کی نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما لیجیے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے اہل و عیال کے دلوں میں اتار دیجیے۔ دوام ذکر اور دوام طاعت کی توفیق نصیب فرما دیجیے، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ کلیہ نصیب فرما دیجیے، مقروضوں کے قرضوں کی غیب سے ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دیجیے، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما دیجیے، مقدمات میں ماخوذوں کو برات نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی جہاں کہیں پریشان ہے، آپ اس کے جان کی، مال کی، عزت اور آبرو کی، زراعت، تجارت، کاروبار کی، ایمان کی حفاظت فرما لیجیے، ظالم کے طاقتوں کو توڑ دیجیے، مظلوم امت کی مدد فرما دیجیے۔ مولا کریم ہمارے جتنے اکابرین، ہمارے والدین، ہمارے اعزہ اور اقارب، ہمارے بچے، خصوصاً حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ جو دنیا سے جا چکے، سب کی مغفرت فرما دیجیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دیجیے، اپنے قرب و جوار میں جگہ نصیب فرما دیجیے، پیچھے رہ جانے والوں کو صبر جمیل عطا فرما دیجیے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے، اخلاص کے ساتھ ایمان پر استقامت نصیب فرما دیجیے، جنہوں نے دعا کے لیے کہا لکھا، جن کا ہم پر حق ہے، سب کی جائز اور نیک تمنائیں پوری فرما دیجیے، ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرما دیجیے، آج تک آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، ابھی بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرمائے۔